يضلل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و تعریفات کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. کروڑوں درود و سلام پیغمبر اسلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے ہدایت کا دین سارے عالم میں پہنچا. ان تعریفی کلمات کے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر دو ٹھکانوں کا تذکرہ کرتا ہے. ایک ٹھکانہ اچھا ہے اور ایک ٹھکانہ برا ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ کریم سے دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں برے ٹھکانے سے بچائے اور اچھے ٹھکانے کی زندہ کرے. ایک ٹھکانہ ہے جسے ہم جہنم کہتے ہیں، دوسرا ٹھکانہ ہے جسے ہم جنت کہتے ہیں. یقین جانیے دو ٹھکانوں کے سوا تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں. انسان کی زندگی ختم ہوگی، وہ دنیا میں آیا ہے مرنے کے لیے آیا ہے، تو طے شدہ بات ہے. یعنی اس دنیا کی حقیقتوں کا اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو حقیقتیں ان بہت ساری چیزوں کے اختلاف ہوتے ہیں. یعنی بہت سارے مسئلوں کے اوپر مختلف لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا ہے. اختلاف رائے یہ ہر دور میں موجود رہتی ہے. یعنی کالی کپڑی پہننے والوں کا ہری کپڑی پہننے والوں کے ساتھ اختلاف، بریلویوں کو دیوبندیوں کے ساتھ دیوبندیوں کا اہلیوں کے ساتھ آپس میں اختلافات کہیں نہ کہیں کی بات میں موجود ہے. اس سے آگے بڑھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ عیسائیوں کا یہودیوں کے ساتھ اختلاف، یہودیوں کا مسلمانوں کے ساتھ اختلاف، یعنی آپس کے اندر مسلکوں کا بھی اختلاف، آپس کے اندر مذاہب کا بھی اختلاف. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے سامنے، لیکن اسی دنیا کے اندر ایک حقیقت ایسی ہے جس کے اوپر کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، مسلمان، حتیٰ کہ دہلی کا جس کا کمیونسٹ کہتے ہیں جو خدا کا قائل ہے، وہ کہتا ہے دنیا خود بخود بنی ہے، خود بخود ختم ہو جائے گی. اس دہلی کا بھی اس مسئلے کے اوپر اتفاق اور اتحاد ہے.
وہ کالی پگڑی باندھتا ہو، سفید باندھتا ہو، نیلی باندھتا ہو، سفید کالی کوئی بھی پگڑی باندھتا ہو، اپنے آپ کو کسی مسلک کا کہتا ہو، کسی قوم کا کہتا ہو، کالا ہو، سفید ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب کا اس بات پر اتفاق اور یقین ہے کہ میری زندگی کے اندر ایک دن ایسا آئے گا کہ مجھے مرنا ہے۔ اس پر کوئی اختلاف ہی نہیں، اس مسئلے کے اوپر کوئی اختلاف نہیں، ہر کسی کا اس بات پر یقین اور اتفاق موجود ہے کہ میری زندگی کے اندر ایک دن ایسا آئے گا کہ مجھے مرنا پڑے گا، مجھے موت کا جام پینا پڑے گا، میرے اپنے ہی چاہنے والے، محبت و قدم کرنے والے، مجھ سے محبت کا اظہار کرنے والے تو کہتے ہیں کہ تیرے بنا جی نہیں سکتے۔ اکثر بیویاں خاوندوں سے کہا کرتی ہیں کہ آپ سے مجھے اتنی محبت ہے کہ آپ کے بنا تو جینے کا تصور ہی نہیں۔ شوہر کی بعض اوقات بیوی سے زیادہ محبت کرتے ہوئے کہتا ہے تیرے بنا تو زندگی ادھوری ہے، پھر بنا میں جی نہیں سکتا، لیکن ہر کوئی جیتا ہے۔ آپ معاملہ ہے کہ مرنے والے کے ساتھ کوئی نہیں مرتا، میں نے مرنا ہے اکیلا تنہا، اللہ کی قسم قبر ہوگی، تنہائی ہوگی، میرے اعمال ہوں گے، رحمان میرے اعمال کے مطابق اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو اس کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ عدالت سچی کہ رب العالمین منصف ہوں گے، رب رحمان جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ دن انصاف کرے گا، فیصلہ کرے گا۔ اگر کسی نے کسی کا کوئی حق کھایا ہوگا، کسی نے کسی کے ساتھ کچھ معاملہ کیا ہوگا، یا کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی جرم کیا ہوگا، کوئی گناہ کیا ہوگا، اللہ کی قسم ہے اس کو کل قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ اور کسی نے رائے کے دانے کے برابر بھی جب نیکی کی ہوگی، رب رحمان رحیم کریم معاف کرنے والا، معاف کرنے پر قدرت رکھنے والا، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کو معاف کرنے پر بھی قادر ہے ایک نیکی کے اوپر۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا رب وہ رب ہے جو نقطہ نواز ہے۔ ایک معمولی سی نیکی انسان کو جنت میں پہنچا سکتی ہے اور ایک معمولی سی برائی انسان کو جہنم میں پہنچا سکتی ہے۔ یعنی وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، وہ فاحشہ عورت، زانیہ عورت، گنہگار عورت، ایک کتے کی پیاس کو بجھائے، کتے کی، یعنی کہ کتا جس کو آپ انتہائی حقیر سمجھتے ہیں، اور زانیہ اور فاحش عورت جسے آپ برا سمجھتے ہیں۔ ایک فاحش عورت ایک کتے کی پیاس کو بجھاتی ہے، اس کو پانی پلاتی ہے، اللہ رب العالمین اس پانی پلانے کی وجہ سے اس فاحش عورت کی مغفرت کر دیتا ہے۔ رب الرحمن ہے نا نقطہ نواز، اپنی نیکیوں کے بلبوتے کے اوپر رب رحمان سے جنت کو مت مانگ کرتا، کیونکہ اللہ کی قسم معلوم ہے کہ نیکیاں قبول بھی ہو رہی ہے کہ نہیں۔ حدیث میں آتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دن پوچھا صحابہ سے کہ جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو بڑا نیکوکار، تہجد گزار، دن کا روزے رکھنے والا، راتوں کا قیام کرنے والا، عابد، جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوگا اس گمان کے اوپر کہ مجھے میری نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین جنت میں داخل کر دیں گے، کیونکہ میں بہت نیکیاں کر کے آیا ہوں۔ وہ انفاق بھی کرتا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا تھا، دن میں روزے رکھتا تھا، راتوں کو قیام کرتا تھا، تہجد گزار تھا، عبادت گزار تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا۔ اب میرے اور جنت کے بیچ میں کچھ نہیں، بس جنت کا دروازہ کھلے گا، اللہ رب العالمین مجھے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ اس انتظار میں ویٹنگ لسٹ میں کھڑا ہوا جنت کے دروازے کے سامنے۔ فرمایا اس میں کچھ لوگ آئے گے، وہ لوگ آ کے اس بندے کو جو اس نے دنیا میں جن کا حق کھایا تھا، اللہ رب العالمین سے اس بندے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوگا کہ میں نے جنت میں جانا ہے، کیونکہ میں عابد، پرہیزگار، نیکوکار، تہجد گزار، اسے نہ رب رحمان سے وہ کمپلینر پائیں گے اور اللہ رب العالمین سے کہیں گے اللہ میرا دنیا میں اس بندے کے اوپر حق تھا، اللہ یہ ظالم تھا، میں مظلوم تھا، یہ طاقتور تھا، میں کمزور تھا، اللہ اس نے میری زمین ہڑپ لی، میری جائیداد ہڑپ لی، میرا مال جو اس نے قرضے کے طور پہ لیا تھا وہ مجھے واپس نہیں کیا، اللہ یہ میرا دیندار ہے، میرا پیسہ نکلتا ہے اس کے اوپر۔ رب رحمان فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے اس کو پیسہ دو، اس کا مسئلہ ہے۔ وہ بندہ کہے گا اللہ یہاں پر تو پیسہ، روپیہ، پیسہ، درہم و دینار، ڈالر، پاؤنڈ کچھ بھی نہیں چلتا، میں کہاں سے اس کو پیسہ دوں؟ رب فرمائیں کہ تم نے زمین کھائی تھی، تو نے اس کا حصہ کھایا تھا، اس کی دولت کھائی تھی، اس کا پیسہ کہنا اللہ میں نے یہ جرم کیا تھا، میں دیندار ہوں، اس کا میں مانتا ہوں۔ رب فرمائے کہ پھر اس کا جو مسئلہ ہے وہ حل کرو، یہ اللہ کیسے حل کرو؟
رب رحمان فرمائیں گے اپنی نیکیاں اس کو دے دو، اپنی نیکیاں اس کو دے دو۔ جو زندگی بھر کی جمع پونجی تھی، جس کے اوپر تیرا غرور، تیرا تکبر، تیرا گھمنڈ تھا، وہ میں راتوں کا عابد، راتوں کا جاگنے والا، دن کا روزہ رکھنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، میرے اور جنت کے بیچ میں تو کچھ نہیں۔ رب رحمان فرمائیں گے اگر یہاں روپیہ پیسہ درہم و دینار کچھ نہیں تیرے پاس، تو اپنی نیکیاں دے کے اس کو راضی کر۔ آج انصاف کا دن ہے، کسی کے ساتھ بھی نا انصافی نہیں ہوگی، کہے گا اللہ اگر نیکیاں دے دوں گا تو یہ جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا، اللہ جنت میں کیسے جاؤں گا؟ رب رحمان فرمائیں گے اپنی نیکیاں اس کو اور اس کو راضی کر۔ وہ بندہ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی جو اس کی نیکیاں تھی وہ اس بندے کو اس کو راضی کرے گا۔ ابھی بھی کھڑا ہوا امیدوار کی حیثیت سے کہ شاید یہ جنت کا دروازہ کھل جائے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اسی اثنا کے اندر کچھ لوگ اور آئیں گے، وہ بھی آگے اللہ رب العالمین سے ڈیمانڈ کریں گے، مطالبہ کریں گے، پروردگار آج انصاف کا دن ہے، محشر کا میدان ہے، اللہ رب میں نے دنیا میں اس بندے کا ظلم برداشت کیا تھا اس امید کے اوپر کہ کل قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ میں کہتا ہوں کر لو دنیا کے اندر جس پر جتنا ظلم کرنا ہے اپنی طاقت کے بلبوتے کے اوپر کر لو، اور جس نے جتنی زیادتی کرنی ہے اپنی طاقت کے گھمنڈ کے اوپر کر لو، اللہ کی قسم کل محشر کا میدان آئے گا، رب رحمان کی بارگاہ میں سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، اگر کسی کی دنیا بنانے کے لیے تو نے کسی کی دنیا کو تباہ کر دیا، اللہ کی قسم یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، منومن مٹی تلے دبا دیے جاؤ گے، آنکھیں بند ہو جائیں گی، قبر ہوگی، تنہائی ہوگی، تیری اعمال کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ دوسرے لوگ آئے، اللہ یہ بندہ جو جنت کے دروازے پر جنت کو امیدوار بن کے کھڑا ہوا ہے، اللہ میرا اس پر حق ہے، اس نے میری زمین پر قبضہ کیا، ناحق قبضہ کیا، میرا مال کھایا، ایسا 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 ایسا۔ رب رحمان فرمائیں گے تو اس کا حق کہ اگر میں کہاں سے ہوں، جو نیکیاں تھی وہ تو پچھلا لے گیا۔ رب رحمان فرمائیں گے ابھی مسئلے کا حل کیے دیتے ہیں، اس بندے کے گناہوں کو اس بندے کے اوپر ڈال دیا جائے، انصاف ہوگا، منصف ہے، اس بندے کے گناہوں کو اس بندے کے اوپر ڈال دیا جائے۔ وہ بندہ جو جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا، جو اپنی نیکیوں کے بلبوتے کے اوپر، نیکیوں کے گھمنڈ کے اوپر کھڑا ہوا تھا کہ میں اور جنت کے بیچ میں کوئی فاصلہ کوئی نہیں، میں نیکوکار، میں عابد، میں پرہیزگار، میں نمازی، اللہ اکبر۔ ایک بندہ آیا ساری زندگی کی نیکیاں لے گیا، دوسرا آیا پوری زندگی کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیا، وہ جنت جانے کے بجائے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ ہے وہ نیکیاں اللہ رب العالمین سے اس کی رحمت کے مطابق مانگا تھا۔ نیکیاں اللہ کی قسم اتنا ہماری نیکیوں میں کوئی طاقت ہی نہیں، کچھ نیکیاں جو ریاکاری کی نظر ہو چکی ہیں، کچھ عبادات جن میں ظاہری طور پر جسم حاضر ہوتا ہے دماغ پریزنٹ نہیں ہوتا، نماز میں کھڑے ہوئے رکعتیں گن رہے، 2 رکعت ہو گئی، 3 رکعت ہو گئی، 4 رکعت ہو گئی، دماغ کاروبار میں لگا ہوا ہے، بندہ نماز میں، یہ نمازیں قبول ہوں گی، یہ نمازیں بخشوائیں گی؟ بادشاہوں کے بادشاہ کے آگے کھڑا ہوا ہے، اتنے بڑے بادشاہ کے آگے کھڑا ہوا ہے، صرف اس کا جسم موجود ہے، دماغ کاروبار ہے۔ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ کیسے ہوں گی دعائیں قبول؟ مانگنا ہی کوئی نہیں آتا، مانگنا ہی کوئی نہیں آتا۔ رب کے آگے مانگا ہوا بندہ کبھی امید نا امید نہیں ہوتا، رب دیتا ہے، لیکن مجھے مانگنا کوئی نہیں آتا۔ وہ بچہ جو اپنے باپ سے فرمائش کرتا ہے، فرمائش کرنے کے بعد اپنی ماں سے نپٹ جاتا ہے، باپ سے نپٹ جاتا ہے کہ اب مجھے یہ سائیکل چاہیے ہی چاہیے، روتا ہے، باویلا کرتا ہے، خوب بدائیں کرتا ہے، خوب روتا ہے، باپ کے پاس پیسہ کوئی نہیں، قرض ادھار کر کے اس کی خواہش کو پورا کرتا ہے، اس بچے کے رونے کی وجہ سے۔ روتے ہو اللہ کے آگے، ہمیں تو رونا ہی کوئی نہیں آتا، آنکھیں سوکھ گئی، آنکھیں پتھرا گئی، کتنے دن ہو گئے کہ رب کے آگے رویا کوئی نہیں، رب کے آگے رویا کوئی نہیں، دنیا کے آگے روتے ہیں، دنیا کے آگے معاملہ کرتے ہیں، کاروبار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ رونا رب کے آگے کرو، رب کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، آنسوں کو بہاؤ، اپنی ساری فریادیں رب کے آگے پیش کرو، کہو اللہ تجھ سے لوں گا، تو دے گا میرے اللہ، تو دے گا۔ ابھی میں عمرے دے گیا، وہاں پر ایک صاحب ملے، کہنے لگے مالی حالات بہت خراب تھے، مالی حالات بہت خراب تھے، بہت تندرستی کا شکار تھا، کہنے لگا کہ بیت اللہ کو پکڑ کے، بیت اللہ کے طلاق کو پکڑ کے بس میں نے ایک صدا لگائی،
یا اللہ مجھے پیسہ چاہیے. اچھا لوگ 3 آخرت مانگ رہے ہوتے ہیں, اللہ مجھے معاف کر دے, میرے گناہوں کو معاف کر دے, اس کی بارہ اپنی حاجت کی رب حاجتوں کے مطابق دیتا ہے. لیکن جو دعا یہاں سے نکلتی ہے اس کے مطابق دیتا ہے. یہ فارمیلٹی نہیں جو ہم کرتے ہیں, یا اللہ یہ گناہوں کو معاف کر دے, اللہ گناہوں کو معاف کر دے, اللہ ہم تیرا مجھے اللہ پیسہ دے. یہ تو زبان چل رہی ہے خالی, دل سے آپ کو مانگ رہے ہیں. مانگنا ہے اس بچے کی طرح جو گڑ گڑا کے اپنے باپ سے مانگتا ہے, اپنی ماں سے مانگتا ہے, اور باپ مالی حالات خراب ہونے کے باوجود بیٹے کے رونے کی وجہ اس کی خواہش پوری کرتا ہے. رب کے آگے جب ہاتھ اٹھاؤ تو پوری یقین پورے اعتماد کے ساتھ. پاپا لوگوں کے تو بہت سارے در ہیں, میرا تو کوئی در نہیں, تیرے در کے سوا. یا اللہ میرے لیے تو حاجت روا بھی تو ہے, مشکل کشا بھی تو ہے. اللہ مشکلات تو دور کرنے والا, خواہشات تو پوری کرنے والا. اللہ تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اللہ تجھ سے لوں, اللہ تو دے گا. تو میرا مالک ہے, تو میرا رب ہے. اتنی ضد کے ساتھ, اتنی محبت کے ساتھ, اتنی اپنائیت کے ساتھ ہاتھوں کو پھیلا کے, آنسوؤں کو بہا کے رات تہجد میں کھڑے ہو کہ اللہ سے مانگ کے تو دیکھو, رب دینے والا ہے. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے صرف ایک ضد لگائی کہ اللہ پیسہ چاہیے. اللہ کاروبار تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, اللہ مالی مشکلات کا شکار ہوں, اللہ میرے حالات کو بدل دے, اللہ پیسہ دے, اللہ پیسہ دے, اللہ پیسہ دے. کہتا اللہ کی قسم اللہ نے ایسی ریل بل پیسے کی لگا دی کہ میں حیران ہو گیا. مانگو تو صحیح رب سے, رب سے مانگنا کوئی نہیں آتا. رب کے آگے کھڑے ہوئے نماز کی حالت میں اتنا بڑا پیدا کرنے والا اللہ اکبر, جس نے زندگی عطا کی اور زندگی عطا کر کے وہ رب کہنے لگا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. زندگی کا مقصد ہی اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا. بندہ ہے مومن, تیری زندگی کا مقصد میری بندگی ہے. کہاں لگا ہوا ہے؟ کن سے مانگ رہا ہے؟ کن سے امیدیں رکھتا ہے؟ اپنے ہی جیسے انسانوں سے جو تجھے کچھ بھی نہیں دے سکتے. مانگنا ہے تو مجھ سے مانگ, میرے دربار میں اپنی یقین نیاز کو جھکا کے دیکھ, مجھ سے مانگ کے دیکھ, اپنے آپ کو فریادی بنا کے دیکھ, اپنے آپ کو بھکاری بن کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دیکھ. رب مایوس نہیں کرے گا, رب مایوس نہیں کرتا. اللہ اکبر. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. رب نے 2 ہی ٹھکانے رکھے ہیں یارو, تیسرا کوئی ٹھکانا نہیں. ایک ٹھکانا جنت, ایک ٹھکانا جہنم. اب دیکھ لیجیے میرے اعمال کس کے مطابق ہے نا. میں اپنا فیصلہ کروں, آپ اپنا فیصلہ کریں. اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا, اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا میں کس کیٹیگری کے اندر کھڑا ہوا ہوں. اپنے اعمال کے تحت فیصلہ کریں. میرے اعمال جنت جانے والے ہیں یا جہنم جانے والے ہیں؟ اللہ اکبر. خود ہر شخص کو معلوم چل جائے گا جب اپنا محاسبہ کریں گے. اتنا جانے کب کریں گے؟ زندگی اتنی تیزی سے ختم ہو رہی ہے, اتنی تیزی سے زندگی ختم ہو رہی ہے. جو کل تک بچہ تھا آج وہ جوان ہو گیا, جو جوان تھا وہ بوڑھا ہو گیا, بوڑھا قبر میں جا چکا. اللہ اکبر. اور جوان کا بھی کچھ نہیں معلوم کہ جوان کو کب موت ہو جائے. ہم سمجھتے ہیں جوانی کو بیماری, جوانی میں موت نہیں آتی. یا جوانوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ کتنے ہی جوانوں کو یہ قبر کی مٹی کھا گئی. کتنے ہی جوان جو سوچا کرتے تھے کہ ابھی جوانی کو انجوائے کر لو, وہ بڑھاپے میں دیکھوں گا کب میں ہوں گا, کب مسجد کا کونا ہوگا, ہاتھوں کی ضربیں ہوں گی, ہاتھوں میں تسبیح ہوگی. وہ بوڑھا تو ہونے دو, نماز بھی پڑھوں گا, داڑھی بھی رکھوں گا, اللہ بھی کروں گا, لیکن ابھی جوانی تو انجوائے کرنے دو. کس نے کہا کہ تو جوانی انجوائے کر کے بڑھاپے تک پہنچے گا؟ کس نے گارنٹی دی؟ یہ شیورٹی کس نے دی تجھے کہ تیری جوانی کے بعد بڑھاپا بھی آئے گا؟ اگر اس جوانی کے اندر تو مر گیا اور مرور مٹی تلے دبا دیا گیا, اللہ کی قسم جس عمل کے اوپر مرا ہے فیصلہ اس کے اوپر ہو. ابھی کوئی 45-48 سال کا وہ بندہ تھا, اپنی فیملی کے ساتھ عمرے پر آیا. میں بھی اس وقت صفا مروہ کر رہا تھا, وہ بھی صفا مروہ کر رہا تھا. صفا مروہ کے دوران احرام پہنا ہوا اس بندے نے 45 سال 48 سال کوئی بڑی عمر تو نہیں ہوتی. اچھا وہ بندہ ویل چیئر پہ نہیں, اپنے قدموں پر عمرہ کر رہا تھا. صحیح اپنے قدموں پر کر رہا تھا, یہ بیمار نہیں. اگر بیمار ہوتا تو ویل چیئر کے اوپر صحیح کرتا, آسان نہیں, مشکل ہے. اگر وہ پیدل کر رہا تھا, پاؤں سے کر رہا تھا, تو اس کا مقصد وہ فٹ تھا, وہ تندرست تھا. صفا مروہ کرتے ہوئے جب مروہ سے گزر رہا تھا, اچانک سے اس کو ہارٹ پین ہوا. وہیں پر وہ بیٹھ گیا. اچانک سے ہارٹ پین ہوا. اس کے بچے بھی اس کے ساتھ, اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ. وہ بیٹھا اور بیٹھ کے
اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس دنیا فانی سے کچھ کر کے چلا گیا، انتقال ہو گیا۔ فٹ بندہ میرے محترم بھائی، وہ تندرست صحت مند بندہ۔ اچھا اس کی موت کس حال میں آئی؟ احرام کی حالت میں۔ اس کی موت کس حالت میں آئی کہ وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح کو بیان کر رہا تھا۔ اس کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ صفا مروہ پر سعی کر رہا تھا۔ بہت خوبصورت موت تھی۔ اگر یہی موت گناہ کرتے ہوئے آ جاتی، معلوم تو نہیں ہے نا کس کو کب موت آئے، معلوم نہیں، کوئی نہیں، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی وقت متعین نہیں، کچھ نہیں معلوم۔ کسی نے اللہ سے پوچھا نہیں، اللہ نے کسی کو بتایا نہیں، جو رب نے متعین کیا وہ وقت اس پر موت آئے گی، لیکن کسی کو معلوم ہی نہیں وہ وقت کب ہے۔ ابھی بندہ اگر گناہ کر رہا ہو، گناہ کے دوران اگر اس کو موت آ گئی تو یہ کیا کرے؟ اس کو تو بہت اچھی موت آئی احرام کی حالت میں، ذکر اس کے لبوں پر جاری تھا، صفا مروہ وہ کر رہا تھا، صحیح وہ کر رہا تھا، بہت خوبصورت موت آئی۔ قاری عبد المتین رحمہ اللہ لاہور کے عالم دین تھے، اللہ اکبر، تقریر کر رہے تھے، درس قرآن بیان کر رہے تھے۔ اچھا جو بندہ تقریر کرنے آئے گا، درس دینے آئے گا، یقیناً وہ بھی فٹ ہوگا، ورنہ معذرت کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، جمعہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں، یقیناً میری طبیعت ٹھیک ہے، تبھی تو آیا ہوں۔ اگر طبیعت خراب ہوتی میں معذرت کر لیتا انتظامیہ سے، بھائی میں نہیں آ سکتا، میری طبیعت خراب ہے۔ میرا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ میری طبیعت ٹھیک ہے۔ قاری عبد المتین رحمہ اللہ ایک جلسے میں گئے خطاب کرنے کے لیے، بالکل فٹ تھے، تندرست تھے، جبھی تو گئے۔ خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو درس دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے، اسی وقت ان کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں نے کہا کیا خوبصورت موت پائی ہے قاری صاحب نے، قرآن سناتے ہوئے، لوگوں کو درس دیتے ہوئے، اللہ کا دین بیان کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ اللہ کی قسم، رب وہی ہے، رب وہی ہے جو قاری عبد المتین کو قرآن سناتے ہوئے جو روح کو قبض کر سکتا ہے، وہی رب کسی نوجوان کو موبائل پر گناہ فحاشی دیکھتے ہوئے بھی اس کی روح کو قبض کر سکتا ہے۔ رب تو وہی ہے نا۔ جب وہ رب نیکی کرتے ہوئے، لوگوں کو درس دیتے ہوئے، قرآن کو سناتے ہوئے کسی بندے کی روح کو قبض کر سکتا ہے، اللہ کی قسم ہے وہ رب کسی بندے کو گناہ کرتے ہوئے، فحاشی دیکھتے ہوئے اس کی بھی روح کو قبض کرنے پر وہ قادر ہے۔ اور ڈرو میرے محترم بھائیوں، زندگی کا کچھ نہیں مانتا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ۔ تیاری کرو، دنیا سے جانے کی تیاری کرو، اس سے پہلے کہ تجھے موت آئے، اور موت کا کچھ نہیں معلوم، اور مرنے کے بعد جو ٹھکانے ہوں گے۔ فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے بھی بغاوت کی، کوئی بھی ہو، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہوں، بریلوی دیوبندی کہتا ہوں، اپنے آپ کو پٹھان، مہاجر، سندھی، بلوچ کہتا ہوں، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے بھی اللہ کی بغاوت کی۔ اور یہاں وقت انتہائی مختصر ہے، لیکن تھوڑی سی ڈیفینیشن یہ بیان کر دوں کہ بغاوت کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بغاوت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے نظر میں بغاوت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا وہ باغی ہے، ٹھیک ہے وہ باغی ہے۔ جو کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا وہ باغی ہے، کوئی شک نہیں اس کے اوپر۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا، یہ کون ہے؟ اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا، یہ بھی باغی ہے، یہ بھی باغی ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے بھی اللہ کی بغاوت کی، اللہ کی نہیں مانی یا اللہ کو نہیں مانتا۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس ظاہری دنیا کی شان و شوکت کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھا، موت کو بھول گیا کہ مرنا بھی ہے، بس پیسہ آ جائے، روپیہ آ جائے، چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے، چاہے رشوت دے کے آئے چاہے رشوت لے کے آئے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، رب رحمان ایسے بندوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نیکوکار ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ وہ نوجوان جو گناہ پر قدرت رکھتا تھا، گناہ پر طاقت رکھتا تھا، بند کمرہ تھا، تنہائی تھی، کوئی دیکھنے والا کوئی نہیں، لیکن دل نے کہا گناہ کر کے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ شاید موبائل ٹیلی فون نکال کچھ غلاظت دیکھتے ہیں، کمرہ بند ہے، تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اس نوجوان نے اپنے دل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے دل تیری نہیں مانوں گا، اے دل تیری نہیں مانوں گا، موت کا کچھ نہیں معلوم، اس بند کمرے میں موت آ جائے، اے دل تیری مانوں گا تو جہنم میں جلا دیے جاؤں گا، اے دل تیری مانوں گا تو قبر میں تڑپا دیے جاؤں گا، اے دل تیری نہیں مانوں گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
وہ بندہ کہ جو اللہ کے مقام اور مرتبے سے خوف اٹھا کے اپنے دل کی نہیں مانتا، خواہشات کی نہیں مانتا، بلکہ اللہ کی مانتا ہے۔ وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جسے اللہ رب العالمین جنتوں میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ کریم انہیں خوش نصیبوں میں میرا آپ کا شمار فرمائے۔ اللہ کریم موت سے پہلے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ